سونے کے آداب میں سے پہلے 5 گزر چکے ہیں، اس کے بعد نمبر 6، ہاتھوں میں چکناہٹ ہو تو اسے دھو کر سونا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ پر چکناہٹ ہو، کوئی خوشبودار کھانا کھایا ہو تو اس کے ہاتھ میں تیل لگا ہوا ہو اور وہ اس کو نہ دھوئے، پھر وہ سو جائے، پھر تکلیف پہنچانے والی چیز اس کو تکلیف پہنچائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے، یعنی وہ تقدیر پر نہ لے جائے، کیونکہ وہ اپنی کمی کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچایا، کیونکہ خوشبودار کھانا، چربی والا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو اور منہ کو اچھی طرح دھونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے رات بلی یا تو چوہا آ کے اس کو ہاتھ کو کاٹ سکتا ہے، تو وہ تقدیر پر نہ لے جائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ نمبر 7، بستر جھاڑ کر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی تم میں سے کوئی بستر کے قریب آئے تو تہون کی اندرونی حصے سے اپنے بستر کو جھاڑ لے، کیونکہ آپ کے غیر موجود میں ہو سکتا ہے کوئی دوسری چیز اس بستر پہ چڑھ گیا ہو، اس لیے تہون کی اندرونی حصے سے بستر کو جھاڑ لینا چاہیے۔ نمبر 8، سرما لگانا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کے قریب آتے تو سونے سے پہلے اسمد سرما کا استعمال کرتے تھے۔ نمبر 9، وصیت کر کے سونا، اس لیے کہ موت بن بلائی مہمان ہے، کس وقت آ سکتا ہے کسی کو پتہ نہیں، اس لیے وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے سوئے۔ نمبر 10، اچھی نیت کر کے سونا۔ اچھی نیت اس لیے کرنا چاہیے کہ سونے کے بعد جو عبادت ہے، خاص طور پر رات کی عبادت کرنے کا نیت ہونا چاہیے۔ نیت کرنے کا ایک الگ ثواب ہے، کم سے کم عبادت کا نیت نہ ہو، کم سے کم فجر کی نماز کی نیت کر لینا چاہیے، اس کی نیت کا ایک الگ ثواب ملتے ہیں، اس لیے اچھی نیت کر کے سونا۔